ہر سب کتنی دیر مجلس ہوتی ہے؟ 6-5 تو بس ٹھیک آتے ہیں. درود شریف پڑھ لیں سب لوگ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عزیز دوستو، ہماری اور آپ کی سارے لوگوں کی یہاں حاضری حضرت کی نسبت سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت والا کو صحت، سلامتی، قوت عطا فرمائے. اور یہ مجلس کا سلسلہ جو عارضی طور سے موقوف ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ حضرت کو پھر قوت اور صحت دے اور پھر مجلس پورے آفتاب کے ساتھ ہو اور ہم لوگ استفادہ کریں. چونکہ ناغہ نہ ہو، اس کے لیے کچھ دین کی بات سنائی جاتی ہے روزانہ. آج حضرت کا حکم ہے کہ ہم سنا دیں. کوئی مرتب مضمون یا مرتب بات تو ذہن میں نہیں ہے جو کہی جائے، لیکن ہم جو بھی کہیں گے اللہ ہم کو بھی عمل کی توفیق دے، اور جہاں تک یہ بات پہنچے اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق دے. عام طور سے اس زمانے میں احسان و سلوک جسے کہتے ہیں، تزکیہ جسے کہتے ہیں، اس کی طرف توجہ کم ہو گئی ہے. اور جہاں کہیں بھی ایسا کوئی نظام ہے وہاں سنتوں سے زیادہ رسم اور رواج کو اہمیت دے دی گئی ہے. ایسے لوگ بہت کم ہیں جو مسنون طریقے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں اصلاح کر رہے ہوں. اللہ کا فضل ہے، حضرت کے ہاں ہر بات میں مسائل شریعہ کا خیال کیا جاتا ہے، کتاب اللہ کی تعلیمات کا خیال کیا جاتا ہے، سنت رسول اللہ کا، صحابہ کرام کا نہج کیا تھا. پھر اکابر علماء دیوبند کی جو خصوصیت ہے کہ ان کا احسان و سلوک بھی مدلل ہے کتاب و سنت سے. تو علی گڑھ کی یہ خانقاہ اس کی جیتی جاگتی ایک تصویر ہے. اور یہاں ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے رہتے ہیں، اکابر کو اعتماد ہے. ہم جیسے طلبہ بھی یہاں سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے رہتے ہیں. یہاں کی مجلسیں بار بار سننے کو ملتی ہیں، آپ کو پہنچتی ہیں. ان مجلسوں کی مختلف وقت کی باتیں جو ذہن میں آتی جا رہی ہیں میں آپ کے سامنے نقل کرتا جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک خمیر رکھا ہے، محبت کا خمیر، کیونکہ انسان پر اللہ تعالیٰ کی بے انتہا احسانات ہیں. حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ گناہ کرتے ہوئے یہ سوچو کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہو، اپنے محسن کی نافرمانی. اگر گناہ کی وعیدیں نہ بھی ہوتی تو یہ تصور کہ اس کے اتنے ہمارے اوپر احسانات ہیں، ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ خود بندے کو گناہ سے روکنے والی ہے. ظاہر ہے یہی انسانیت ہے. اب اس حوالے سے تبلیغ دین ایک کتاب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہاں بہت سارے احسان کے، اصلاح کے مضامین، جس کو حضرت والا مسلمات کے عنوان سے اور منورات کے عنوان سے بیان کرتے رہتے ہیں. تو اس میں ایک عنوان محبت کا بھی ہے کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے محبت کا خمیر رکھا ہے، اور یہ حق ہے انسان پر کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے خالق سے، مالک سے، اللہ سے محبت کرے. جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اس سے بہت پہلے شیطان کی تخلیق ہو چکی تھی. آدم کی تخلیق سے ہزارہ برس پہلے ابلیس کی تخلیق ہو چکی تھی، اور ابلیس رہ رہا تھا، جنت میں تھا، فرشتوں کے ساتھ تھا. اس کے عالم ہونے میں کسی کو اختلاف
نہیں ہے، وہ عالم تھا اور وہ عمل بھی کرتا تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شاید ہی کوئی سرزمین ایسی ہو جہاں اس نے سجدے نہ کیا۔ تو علم بھی تھا اس میں، عمل بھی تھا، اور وہ اپنی آنکھوں سے قدرت کے مشاہدے بھی کرتا رہتا تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق پر اس کو اعتراض ہوا، اور اس سے بڑا اعتراض ہوا جب اللہ تعالیٰ نے سب کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور دلائل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بحث کیا، مگر آدم کے وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا۔ مفسرین لکھتے ہیں جس بات کو حضرت صرف 2 لفظوں میں بیان فرماتے ہیں کہ اپنے محسن کی نافرمانی کیسے کرتے ہیں، محسن سے محبت ہونی چاہیے، تو مفسرین اس کی پوری تفصیل لکھتے ہیں اس طرح سے کہ شیطان کو بھی رادے درگاہ کیا گیا، اور تھوڑا سا عرصہ گزرا تھا کہ شیطان نے اماں حوا کو بہکا دیا اور آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے، اس کا پھل کھا لیا جس کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا۔ تو یہ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علم تو آدم کو بھی تھا علیہ السلام، اور فرما برداری آدم بھی کر رہے تھے، علم بھی تھا، عمل بھی تھا۔ ابلیس کو بھی علم تھا اور ابلیس کو بھی عمل تھا، اور اللہ کی قدرت کا، جنت کا مشاہدہ آدم بھی کر رہے تھے، اور عالم بالا کا سارا مشاہدہ ابلیس بھی ہزاروں سال سے کرتا چلا آ رہا تھا۔ اس سے بھی غلطی ہوئی تھی کہ اس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا تھا، اور آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی کہ انہوں نے اس درخت سے کھا لیا جس کے قریب جانے سے بھی اللہ نے منع کیا تھا۔ تو آدمیت کیا ہے اور شیطانیت کیا ہے، یہ دونوں میں فرق قرآن کی ان آیتوں سے واضح ہوتا ہے کہ غلطی ہونے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے رونا شروع کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس سے پہلے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اسی کی کمی ابلیس میں تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ علم میں دونوں برابر۔ اب الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو علم ودیت کیا تھا، اور علم کی وجہ سے فرشتوں پر ترجیح دیا تھا، خلافت کے لیے منتخب کیا تھا، چونکہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور خلیفہ بنانے والے کی صفت خلیفہ میں موجود ہے۔ یہ ساری الگ طرح کے بحث ہے، لیکن ایک خمیر ایسا تھا جو آدم میں خصوصیت کے ساتھ تھا، ابلیس میں نہیں تھا۔ وہ کیا خمیر تھا؟ قرآن کی ان آیتوں میں اس کی طرف اشارہ ہے، نفخت فیہ من روحی، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ خلقک اللہ بیدیہ، اللہ نے آدم کو، موسیٰ علیہ السلام میں ایک تذکرہ، ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آدم علیہ السلام سے مکالمہ کیا عالم ارواح میں، اور کہا اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور آپ میں اللہ نے اپنی روح، یہ جو بار بار اللہ فرما رہا ہے میں نے بنایا، میری روح پھونکا، میرے ہاتھ سے بنایا، یہ وہی محبت کا جلوہ ہے، وہی محبت کا عکس ہے جو اللہ نے آدم میں ودیت کیا، ابلیس اس سے محروم رہا۔ اور وہی محبت ہے کہ جب آدم کو یہ احساس ہوا کہ میں نے اپنے محسن کی نافرمانی کیا ہے، تو باوجود کہ وہ جنت میں تھے، یہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی مفسرین اس کے تفسیر میں لکھتے ہیں، آدم علیہ السلام نے فتلقى آدم من ربہ کلمات، کہ آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، وہ کلمات توبہ تھے، فتاب علیہ، یہ توبہ کہاں ہو رہی ہے؟ جنت میں۔ تو جنت اپنے حسین مناظر کے ساتھ آدم علیہ السلام کو اب راس نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس خالق و مالک نے جنت بنایا، آدم کو بنایا، جنت میں ٹھہرایا، اب ان کے دل میں یہ احساس ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، تو خدا کی ناراضگی کے ساتھ آدم کو وہی جنت جو چند لمحے پہلے عیش و عشرت کی جگہ تھی، اس کی نہریں، اس کے باغ، اس کی نعمتیں، صرف ایک احساس کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، میرا محسن، میرا خالق، میرا مالک مجھ سے ناخوش ہے، اب آدم کو وہی جنت کاٹے کھا رہی ہے، اب ان کے آنسو نہیں تھم رہے ہیں۔
اب وہ رو رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ اگر آپ نے معاف نہ کیا تو یہ ہوگا اور یہ ہوگا، اور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ ابلیس میں اسی کی کمی تھی، یہی اس کی شیطانیت تھی کہ اس کو نعمتیں بھی معلوم تھیں، اس کو مشاہدہ قدرت بھی تھا، اسے علم بھی تھا، اس نے عمل بھی کیا تھا، مگر یہ محبت کا مادہ اور خمیر، اللہ کی خصوصی نعمت جو اللہ نے آدم میں ودیعت کیا تھا، ابلیس کی فطرت اس سے محروم تھی۔ نہ اس نے اس وقت توبہ کیا، نہ اس وقت توبہ کر رہا ہے، نہ اس کو توبہ کی توفیق ہوگی، اور اللہ نے اس کے لیے جہنم بنایا ہے، اور جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کے لیے بھی جہنم بنایا۔ لیکن جو آدمی ہے، اللہ نے اس آدمی کو تو خلافت کے لیے پیدا کیا، اسے جہنم کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اس آدمی سے اللہ رب العالمین کو محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا محبت فرمانا انسانوں سے، اور پھر اس محبت کو جلا بخشنا، یہ خانقاہوں کا خاص کمال ہے کہ وہ انسان کو اس کے مقصد تخلیق سے آگاہ کرتے ہیں۔ یہی صوفیہ کا خاص موضوع ہے۔ انسانی معاشرے اور سماج کو سب سے زیادہ وہ دو طبقے سمجھتے ہیں، فقہا کا طبقہ، کیونکہ وہ انسانوں کے لیے ہر چیز کے حدود، شرائط، قیود، جائز ناجائز کے درجے مقرر کرتے ہیں تاکہ انسان اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، قانونی طور سے اس کے لیے ضابطہ بنا کے دیتے ہیں۔ اور صوفیہ کا طبقہ کہ وہ انسان کی انسانیت کو بیدار رکھتے ہیں۔ اگر آدمی سزا کے جرم سے، گناہ سے بچے گا تو دیر تک نہیں رک سکے گا۔ اگر اس کو یہ احساس ہوگا کہ یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے، تو محبت کبھی بھی ایک طرفہ نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ رب العالمین ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، ویسے اس کی صفات بھی ازلی اور ابدی ہیں۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، یہ قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں محبت ہے، اللہ محبت فرماتا، اپنی خلق سے محبت کرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ وہ امت بڑی خوش نصیب ہے جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ مواہب لدنیا وغیرہ میں اکابر نے، علامہ شعرانی اور دیگر علماء نے بیان کیا ہے، جہاں یہ مضمون بیان کیا کہ ساری خلقت میں سب سے افضل انسان، انسانوں میں سب سے افضل انبیاء، اور انبیاء میں سب سے افضل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی شفقت خاصہ، رحمت خاصہ، محبت خاصہ، یہ اثر الوصول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور اس کا پرتو دیگر انبیاء پر ہے۔ وہاں اس محبت کے اور اللہ تعالیٰ کے خاص تعلق کے عنوان کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ تو کلمہ پڑھنے کے بعد بندے کا ایک تعلق اللہ تعالیٰ سے قانونی بھی ہوتا ہے، اور ایک تعلق محبت کا بھی قائم ہو جاتا ہے۔ قانونی تعلق ہے، اگر کسی نے گناہ کیا تو کسی گناہ پہ 60 سال کی سزا، کسی پہ 70 سال کی سزا، کسی گناہ کے کرنے پر جہنم کی فلاں وادی، کسی گناہ کرنے پر جہنم کی، یہ تمام چیزیں چھوٹی ہیں، لیکن اللہ کا عذاب، جہنم کا، اللہ کی ناراضگی، اس کا خفا ہونا، یہ جہنم کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ لکھا ہوا ہے حدیث شریف کی شرح میں اور قرآن کریم کی تفسیر میں کہ جب جہنمی اللہ کو پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک موقع پر ان کو سختی سے جواب دے، فرمایا کالخ صوفیہ ولا تکلمون، ذلت کے ساتھ اسی میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اللہ کا ناراض ہو کر کے جہنم والوں کو چھڑکنا جہنم کے ہر عذاب سے بڑا عذاب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانیت کے لیے خدا کی ناراضگی کا تصور یہ بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے میرا اللہ مجھ سے خوش ہے، اس محبت اور پیار کا رشتہ، اس کا تصور انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ دنیا کا ہر مجاہدہ، ہر تکلیف چھوٹا ہو جائے اگر انسان میں محبت کا مادہ پیدا ہو جائے۔ محبت بیان میں نہیں آ سکتی، اس کو لفظوں سے نہیں ناپا جا سکتا، اس کا کوئی ترجمہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں نے اپنے اپنے زبان میں سمجھانے کی کوشش کیا ہے، لیکن جتنا بھی سمجھایا، محبت کرنے والے کو ہی معلوم ہوتی ہے کہ محبت کیا چیز ہے۔ جہاں قرآن کریم میں مرتد ہونے والوں کی آیتیں ہیں کہ جو لوگ مرتد ہو گئے، ایک آدمی دین اسلام سے کیوں مرتد ہوتا ہے؟ ظاہری اسباب تو ہے کہ اس نے کلمہ کفر کہہ دیا، نماز چھوڑ دیا، شرک اختیار کر لیا، لیکن جو اصل بات وہاں چھپی ہوئی ہے کہ وہ اللہ تعالی سے بے تعلق ہو گیا۔
وہ باقی اس کے دل سے اللہ کی محبت نکل گئی. اس کی تائید ہوتی ہے مفسرین کی اس تفسیر سے کہ جہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ، اللہ ایسی قوم لائے گا کہ جس سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت. یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ ایسی قوم لائے گا جو حج کرے گی، اور ایسی قوم لائے گا جو ذکر کرے گی، اور ایسی قوم لائے گا جو نماز پڑھے گی، ایسی قوم لائے گا. کسی بھی شریعت کے عمل اور شعار کو ذکر نہیں کیا، اس اصل وجہ کو ذکر کیا ارتداد کی، کہ مرتدین میں اگر ذرا بھی اللہ سے لو لگی ہوتی تو وہ خدا سے بغاوت کرنے کی ہمت نہ کرتے. ان کی محبت اللہ سے ختم ہو گئی، اس لیے انہوں نے اللہ کی بغاوت اختیار کیا. اور اللہ تعالیٰ اب جس کو لے آئے گا اس کے اندر یہ جوہر اور یہ ملکہ موجود ہوگا کہ وہ محبت کرنے والے ہوں گے. اللہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. اب جو آدمی محبت کرتا ہے، ہر چیز کا پیمانہ ہے، محبت کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. میں نے پڑھ رکھا ہے کتاب میں، ایوب علیہ السلام کے صبر کا تو بیان کر دیا گیا کیونکہ اس کو ناپا جا سکتا ہے. موت پر صبر، موت کی پیمائش ہے، موت کا ایک درد ہوتا ہے. مال چھن جانے پر صبر، اس کا ایک پیمانہ ہے. لیکن جو صبر کا اصل منشا ہے وہ ایوب علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے غایت درجہ محبت کرنا ہے. اس محبت کا ثمرہ صبر ہے، تو صبر کا تذکرہ تو ہو گیا، محبت کا تذکرہ نہیں. انبیاء کرام نے جو مجاہدے کیے، جو تکلیفیں برداشت کیا، جو قربانیاں پیش کیا، ان کا لفظوں میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں بیان ہو گیا، لیکن اس کی تہ میں جو محبت چھپی ہوئی تھی وہ لفظوں کی بندش سے بالا تھی. اور یہی ہے وہ حقیقی معرفت جو آدمی سمجھتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا ہے. انبیاء بھی اسی کو اچھی طرح سمجھتے تھے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین سفر طائف کا سفر ہے. آپ تا عمر اسے نہیں بھولیں. طائف کے سفر سے واپسی کے بعد آپ نے جو دعا کیا ہے، ان دعا کے الفاظ میں یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ اگر تو مجھ سے خوش ہے تو مجھے ان باتوں کی پرواہ نہیں ہے. تو اصل یہ ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے تعلق محبت بھرا ہونا چاہیے، اور وہی محبت بھرا تعلق اللہ والوں کی صحبت میں حاصل ہوتا ہے. اعمال کی توفیق تو بہرحال ہو ہی جاتی ہے، اور اعمال پر جو اللہ نے ثواب کا وعدہ کیا یا گناہوں پر جو اللہ نے عذاب سے ڈرایا وہ چھوٹی چیز ہے. اصل گناہوں کی جو سب سے بڑی چیز غور کرنے کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور نیکیوں پر جو امید کرنے کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، وہ فرماتے ہیں اپنے زمانے کے جوانوں سے کہ اے جوانوں، تم بعض چیزوں کو چھوٹی سمجھتے ہو، اور ہم رسول اللہ کے زمانے میں اس کو موبقات، ہلاکت کی چیزیں سمجھتے تھے. یہ تو فقہا نے گناہوں کی درجہ بندی کیا ہے کہ یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ حرام لعینی ہے، یہ حرام لغیری، کیونکہ شریعت کا ایک درجہ قانونی بھی ہے، اور اسی قانون شکنی پر قاضی تعزیر جاری کرتا ہے. لیکن صرف تعزیر جاری کر دینے سے بندے کا اللہ کے ساتھ معاملہ درست نہیں ہوتا. اس کو تو الگ سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگا. اس لیے توبہ تو گناہ پر کی جاتی ہے، مگر قرآن کریم کی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. تو توبہ تو گنہگار کرے گا. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے کیوں محبت کرتے ہو؟ کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے درمیان جو محبت بھرے تعلقات تھے، وہ ہمارا محسن ہے، اس کی ہم پر نعمتیں ہیں، اس کی ہمارے اوپر شفقتیں ہیں. ہم نے گناہ کر کے اس کو بگاڑ لیا تھا، اور اب توبہ کر کے ہم نے دوبارہ اس کو بنا لیا. اگر کسی آدمی کو پتا چلے کہ میرے تعلقات ضلع کے کلکٹر سے خراب ہیں، میری اس کی بگڑ گئی ہے، بیٹا سمجھے میری باپ کی بگڑ گئی ہے، تو کتنا فکر مند ہوگا. لیکن آج لوگ یہ نہیں سوچتے کہ فلاں عمل کرنے سے میری اللہ کی بگڑ گئی ہے. تو بار بار سوچتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری بگڑنے نہ پائے، اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ہماری بنی رہے. یہی خانقاہوں میں سکھایا اور سمجھایا، اور یہ ہمارے اکابر کا خاص وصف تھا. باقی دیگر خانقاہوں میں جو لمبے لمبے مراقبے اور لمبی لمبی چلے اور لمبی لمبی تسبیح
اور ہزاروں ہزار مرتبہ فلاں عمل، یہ سب ثواب کی چیز ہے، کسی پر نکیر نہیں کرتے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بندے کا اللہ سے گہرا تعلق ہو جائے، اور اس گہرے تعلق میں محبت ایک ایسی چیز ہے جو اپنا رنگ ہر حال میں دکھا دیتی ہے. اس محبت میں بھی کوئی قدم شریعت کے خلاف نہ اٹھنے پائے. کسی نے محبت کے بارے میں اچھی بات کہی ہے، ہمارے بزرگوں میں سے کس نے کہی ہے مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، مگر بات بڑی اچھی کہی ہے. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. متائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا. متائے جا کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا. ہماری بادہ نوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں. ہماری بادہ نوشی پر فرشتے رشک کرتے ہیں. کسی کے سنگ در کو چومنا مخمور ہو جانا. بسا لینا کسی کو دل میں، دل کا ہی کلیجہ ہے. بسا لینا کسی کو دل میں، دل کا ہی کلیجہ ہے. اللہ تعالیٰ مومن کے قلب میں رہتا ہے، اسی کے لیے تو بنا ہے. کل قاری صاحب سنا رہے تھے، بگڑا ہوا نظام دل ابھی تو یہ بنا نہیں، جس کے لیے بنا ہے دل اس کی یہاں جگہ نہیں. تو مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ، خدا کو زمین آسمان کی وہ سطح نہیں سما سکتی، مگر وہ بندے کے دل میں آ جاتا ہے. تو مومن کے دل میں وہ آ جاتا ہے. بسا لینا کسی کو دل میں، دل کا ہی کلیجہ ہے. پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا. اور ایک شعر مولانا محمد احمد صاحب کا یاد آ گیا، اگر آزاد ہم ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے. اگر آزاد ہم ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے. مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا. اس لیے محبت میں کوئی بھی قدم خلاف شریعت نہ اٹھے. اب یہ بڑی محنت کا کام ہے، آدمی کے دل کے اندر رب العالمین کی محبت بھی پیدا کی جائے، اور اس کا ہر عمل محبت سے بھرا ہوا ہو. صرف جہنم کے خوف اور جنت کے شوق میں وہ عمل نہ کرے. اقبال نے بہت اچھی بات کہی ہے، طاعت کے عوض جنت جو ملے یہ بات مجھے منظور نہیں. طاعت کے عوض جنت جو ملے یہ بات مجھے منظور نہیں. بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مجبور نہیں. بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں. بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں. تو یہ انتہائی دشوار گزار کام ہے جو کوئی شیخ ربانی ہی تربیت کر کے کر سکتا ہے، کہ ایک طرف محبت جیسی شراب اس کو پلانا، مدہوش کرنا، اس میں یہ تحمل پیدا کرنا کہ وہ اللہ کی چیزوں کو سمجھ سکے، جان سکے. اور یہ کیسے آسان ہوگا؟ سنت کے راستے سے آسان ہوگا. میں نے فارسی زبان میں ایک رسالہ پڑھا ہے، وہ رسالہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام لکھا تھا، کیونکہ ان کے کسی خط کا ایک پیراگراف یہ تھا کہ رسالت کے واسطے کے بغیر کسی کی تربیت اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے. تو انہوں نے بہت سخت نکیر کیا تھا کہ حضور والا کا یہ سمجھنا کہ رسالت کے واسطے کے بغیر کسی پر فیض ہو سکتا ہے مبدأ فیاض سے، یہ میرے عقل میں نہیں آتی. کیونکہ انسان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے، جب تک درمیان میں محمد الرسول اللہ کا واسطہ نہ ہو یہ کسب فیض نہیں کر سکتا، اور رب العالمین کی منشا یہ معلوم نہیں کر سکتا. اس لیے محمد الرسول اللہ کی وہی ادائیں، وہی طریقے سنت قرار پائی ہیں، اور اسی طریقے پہ چل کر کے بندے کی اصلاح ہو سکتی ہے، اور وہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال ہو سکتا ہے. اور یہی ہمارے اکابر علماء دیوبند کا امتیاز ہے کہ انہوں نے اپنے تصوف کو کتاب و سنت کے دائرے میں رکھا ہے. ایک طرف محبت دلوں میں غضب کی پیدا ہو جاتی ہے، اور بڑے سے بڑا مجاہدہ کرنا اور جفا کشی آسان ہو جاتی ہے، جس سے اکابر کی سوانح عمریاں بھری پڑی ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے حق ادا کیا اور کیسی کیسی قربانیاں دیا، اور شریعت کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا. ایک طرف اللہ کی محبت بھی غضب کی ہے دل میں، اور دوسری طرف ہوش و حواس بھی ایسا ہے کہ کوئی قدم جذبات میں شریعت اور سنت کے خلاف نہیں اٹھا رہے ہیں. یہ ہے خانقاہوں کا اصل مقصد. اور اس دور میں ایسی تربیت گاہیں انتہائی نایاب اور کامیاب ہوتی جا رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو تم کو توفیق دیا، اور ہم آئے نہیں ہیں بلکہ لائے گئے. 2-3 شعر دماغ میں ٹکرا گئے تو بات ختم کرتے کرتے مجھے حافظ جون پوری کا بھی شعر یاد آیا.
کہ حافظ جونپوری نے حضرت تھانوی کے دور میں کہا، تو حضرت تھانوی سے بیعت تھے حافظ جونپوری، بڑے شاعر تھے، پتہ نہیں کہاں سے شعر دماغ میں آ گیا. انہوں نے کہا گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں، گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں، گناہوں کی گرا باری تو دیکھو. گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں، گناہوں کی گرا باری تو دیکھو. میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو، اور ان کی شان ستاری تو دیکھو. کرے بیعت حفیظ اشرف علی کی، بئی دیوانگی ہوشیاری تو دیکھو. اللہ نے ہم کو تم کو توفیق دیا. حشر تک یا رب تو پہلے خادمان میں فروش، ایک در توبہ کھلا رکھ ایک دکان میں فروش. اللہ ہم کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت والا کو صحت عافیت عطا فرمائے. مجلس کا سلسلہ پھر جاری ہو، آمین. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا مجيب Okay.
ایسے